ترکی کی روس اور نیٹو کے درمیان ممکنہ تصادم پر تشویش۔ فرانس کے پارلیمانی انتخابات، مخلوط حکومت کے لیے کوششیں جاری۔ بائیڈن کا اپنی پالیسیوں کے تحت ہدف مکمل کرنے کا عزم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ ترکی کے صدر نے روس نیٹو تنازع میں ممکنہ تصادم پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ روس اور نیٹو کے درمیان کوئی بھی براہ راست تصادم پریشان کن ہے۔ صدر طیب اردوان نے یہ بات اس وقت کی جب روسی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ روس نیٹو اتحادی ممالک کے انتہائی سنگین خطرے کو روکنے کے لیے جوابی اقدامات پر غور کر رہا ہے۔ واشنگٹن میں نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر صدر اردوان نے کہا کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو براہ راست تصادم کا باعث بنے اس سے گریز کرنا چاہیے۔ واشنگٹن میں ہونے والی نیٹو سربراہی اجلاس کے موقع پر مغربی دفاعی اتحاد نے یوکرین کے لیے اربوں ڈالر کی دفاعی امداد اور کئی F-16 جنگی طیارے فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ فرانس کے وزیر اعظم نے جمعے کو اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات میں کسی بھی جماعت کو اکثریت حاصل نہ ہونے کے بعد وہ انتہائی دائیں یا انتہائی بائیں بازو کے ارکان والی حکومت کے قیام کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ جب اتوار کو ہونے والے انتخابات کے بعد سیاسی جماعتیں ایک مخلوط حکومت بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ ان انتخابات میں انتہائی بائیں بازو کی جماعتوں کے اتحاد نے مجموعی طور پر 193 نشستیں حاصل کی تھیں۔ صدر میکرون کی جماعت نے 164 جبکہ انتہائی دائیں بازو کی جماعت نے 143 نشستیں حاصل کی تھیں۔ ادھر صدر میکرون نے بائیں بازو کی اتحادی جماعتوں کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ انہیں آئندہ حکومت بنانے کا موقع دیا جائے۔ دوسری جانب مبصرین کا کہنا ہے کہ 26 جولائی کو شروع ہونے والے پیرس اولمپکس تک موجودہ حکومت برقرار رہے گی۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو ایک اہم نیوز کانفرنس میں اپنی انتظامیہ کی ملکی اور خارجہ پالیسیوں کا بھرپور دفاع کرتے ہوئے صدارتی انتخابات کے لیے اپنی اہلیت سے متعلق سوالوں کا مؤثر جواب دیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ میں اپنی سیاسی میراث کے لیے نہیں بلکہ میں اس کام کو مکمل کرنا چاہتا ہوں جو میں نے شروع کیا ہے۔ نائب صدر کاملا ہیرس کا نام لیتے ہوئے بائیڈن ایک بار چونک گئے، لیکن 1 گھنٹے کی نیوز کانفرنس کے دوران بائیڈن نے تمام سوالوں کا اعتماد سے جواب دیا، لیکن انہوں نے ان سوالوں کا جواب دینے سے گریز کیا جن میں ان کی صحت کے بارے میں پوچھنے کے ساتھ کہا گیا کہ کیا وہ قوم کی قیادت کرنے کے قابل ہیں جب دوسری مدت کے لیے بطور صدر ان کی عمر زیادہ ہے۔ ایک بڑی تعداد میں ڈیموکریٹ قانون ساز اور ان کی مہم کے لیے فنڈز جمع کرنے والے بعض افراد نے بائیڈن سے صدارتی مہم سے الگ ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدر بائیڈن ان مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ دوسری مدت کے لیے صدر بننے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر تندرست ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کی جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور اسرائیل کو جنگ کے بعد غزہ پر قبضہ نہیں کرنا چاہیے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے کے فریم ورک پر اسرائیل اور حماس نے اتفاق کیا ہے، لیکن بعض امور پر اختلافات موجود ہیں، اس لیے میں نے اپنی ٹیم کو مشرق وسطیٰ بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی تفصیلات طے کر سکیں۔ بائیڈن نے مئی کے آخر میں 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی کا مجوزہ معاہدہ پیش کیا تھا، جس میں حماس کی حراست میں اسرائیلی شہریوں کی رہائی، اسرائیل کی حراست سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی، غزہ سے اسرائیل کا انخلاء اور اس کی تعمیر نو کی تجویز شامل تھیں۔ نیپال میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے 2 بسیں دریا میں بہہ گئیں، جس سے کم 65 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ حادثہ جمعے کو اس وقت پیش آیا جب ملک کے دیگر علاقوں میں بارش سے ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ سے کم 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ نیپال میں جون کے وسط سے شروع ہونے والی مانسون کی طوفانی بارشوں کے نتیجے میں ہونے والی لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب سے اب تک 90 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ادھر حکام نے دریا میں بہہ جانے والی بسوں کے مسافروں کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم نے جمعے کو ہونے والے حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے حکام کو امدادی کارروائیوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔